السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون بھائی؟ خان صاحب خیرت سے ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں الحمدللہ پہلے سے بہتر ہے جی حضرت میں مبارک ہوں۔ مبارک کس چیز کے لیے بھائی؟ حضرت ہاں نام میں پوچھا ہوں، میرا نام مبارک ہے جی۔ اچھا مبارک بھائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور سنائیے خیرت سے، طبیعت ٹھیک ہے؟ جی بھائی الحمدللہ۔ آپ کی پتہ نہیں کوئی ریکارڈنگ سن رہا تھا، کسی ساتھی کے ساتھ آپ کی بات ہوئی تھی رفع الیدین کے مسئلے پہ۔ ہاں آپ نے بھی بہت کمال کے آدمی ہو، دیوبندیوں کے پیچھے ایک دم لگ گئے ہو۔ نہیں بھائی ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو کچھ نہ کچھ تو ہے کہ جس وجہ سے پتہ نہیں کتنی فون ریکارڈنگ میں آپ کی سن رہا ہوں، کوئی کچھ کر رہا ہے بھائی اصل میں جو لوگ میرے بھائی ہمارے قرآن حدیث اور ہمارے پیارے نبی کی سنت کا رد کرنے کے لیے آتے جاتے ہیں، جو راستے میں ملتا جاتا ہے ان کی بھائی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے جاتے ہیں، ان تک بھائی قرآن حدیث کی بات پہنچا دیتے ہیں۔ اب ماننا یا نہ ماننا بھائی وہ ان کے اوپر ہے، اب کوئی زبردستی تھوڑی نہ ہے۔ نہیں، یہ جو میں ریکارڈنگ سن رہا تھا اس میں جو وہ ساتھی آپ کو رفع الیدین کی ایک روایت پیش کر رہے تھے، رفع الیدین نہ کرنے کی، وہ مسلم کے حوالے سے وہ روایت پیش کر رہے تھے، جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پتہ نہیں میں نے وہ پورا وہ جواب نہیں سنا، آپ نے کیا جواب دیا اس بارے میں؟ کیا فرماتے ہیں علماء کرام؟ کیا ہے اس بارے میں علماء کرام کا نظریہ؟ امام بخاری رحم اللہ فرماتے ہیں جو صحیح المسلم کی جابر بن سمرہ والی جو حدیث ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے، اس سے رفع دین نہ کرنے کی دلیل پکڑتا ہے، اس کا علم میں کوئی حصہ نہیں، اس کو علم کی ہوا بھی نہیں لگی ہے۔ یہ امام بخاری فرماتے ہیں یا اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ امام بخاری رحم اللہ۔ تو بخاری وہ نبی ہے یا امتی ہے؟ وہ نبی ہے یا امتی ہے؟ بھائی وہ محدثین ہے۔ محدثین نہیں، محدث ہے۔ ہاں محدثین کی جماعت جو کہے گی اس کو ماننا پڑے گا نا۔ کس نے بتایا؟ امتی ہے نا، امتی ہے نا۔ ہاں تو امتی کی بات کا بھائی نہیں ماننا چاہیے۔ علمی مقام وہ الگ ہے، لیکن امت سے خارج تو نہیں ہے نا۔ امت ہونے سے خارج تو نہیں ہے نا۔ تو ایسے تو میرے بھائی پورا دین ہی نہیں بھائی ہمارا بچے گا نا، کیونکہ آج جو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں وہ ایک امتی چھاپ رہا ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے نا، یہی آپ جو حدیثیں پڑھ رہے ہیں وہ امتی چھاپ رہا ہے۔ یہی اللہ کے نبی تو ڈائریکٹ آپ کے ہاتھ میں دینے نہیں آتے ہیں۔ خان صاحب آپ میری بات سن لیجیے، میری بات مکمل ہو جائے۔ نہیں یہ آپ نے بہت بیکار بات کہی میرے بھائی۔ اگر امام بخاری نے یہ بات فرمائی تو آپ نے اجتہاد سے بتائیے، کسی آیت کوئی دلیل سے بتائیے نا۔ صحیح مسلم کی دلیل ہے، کون سی انہوں نے پیش کی؟ وہ صحیح مسلم کی جو دلیل ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ میں تمہیں کیا دیکھتا ہوں، تم نماز میں گھوڑوں کی دموں کی طرح حرکت دیتے ہو، ایسا مت کرو، نماز میں سکون اختیار کرو۔ نہیں، یہ آپ تو گھوڑے کی دم کیسی ہلتی ہے، اوپر نیچے ہلتی ہے یا دائیں بائیں ہلتی ہے؟ آپ ترجمہ غلط کر رہے ہو، آپ نے ترجمہ بالکل غلط کیا۔ اگر حرکت کا لفظ ہوتا تو حرکت تحرک یتحرک و تحرکن ہوتا ہے، مگر یہاں ہے مالی آرام الفاظ کے ساتھ بھائی آپ نہیں الفاظ کے ساتھ کرنی ہے۔ آپ جو ہے نبی گھوڑے کی دم کی طرح اشارہ کرتے ہو، حرکت کرتے ہو، یہ تو یہاں دے رہے اللہ کے نبی۔ تو گھوڑے کی دم کا لفظ ہے ہی بھائی کیسے؟ آپ گھوڑے کی دم کیسے اشارہ کرتی ہے، اوپر نیچے کرتی ہے کہ دائیں بائیں کرتی ہے؟ پہلے بتائیے۔ میں بتاؤں گا نا، پہلے آپ دیکھ لیجیے، وہ میں بتاؤں گا۔ امام مسلم علیہ رحمہ جو روایت پیش کرتے ہیں، روى امام الحافظ المحدث مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ ابو قریب قال حدثنا ابو معاویہ مجھے بھروسہ ہے صحیح مسلم کے لیے صحیح ہے، آپ بتائیے نا، بتائیے آپ روایت آپ حدیث سن کے کیوں شور کرتے ہیں؟ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ ڈائریکٹ آپ کو سند پتہ ہے اور وہ مطلب پتہ ہے، یہ تو میرے کو معلوم ہے، حدیث پوری آپ اس سے کیا سمجھے یہ ہم کو اگر حدیث سمجھائیے۔ سے محبت ہے افو بھائی، آپ غصہ کیوں رہے؟ میں حدیث سنا رہا ہوں، آپ نہیں جلدی بتائیے نا، میں کہیں بیٹھا ہوا ہوں، آپ کی پوری سند متن سننے کا ٹائم نہیں ہے نا میرے پاس۔ سن تو لیجیے نا حضرت، سن تو لیجیے۔ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
फकाल माली अराकुम रासी ऐदीकुम है, लफ्ज़ रासी ऐदीकुम का अन्नहा अज़नाबुन खैलुन शम्स उस्कुनु फिस्सला। यहाँ लफ्ज़ रासी रफ़उन से निकला है, रफ़उन के माने है उठाना। अब आपका ये सवाल है कि क्या घोड़े भी हाथ उठाते हैं या दुम उठाते, ये अलग मसला, लेकिन अल्लाह के रसूल ने तशबीह दी ना रासी ऐदीकुम से, तो फरमाओ लगा भाई आप बचपन से बेवकूफ हैं या मतलब बड़े होने के बाद बने हैं? नहीं, जैसे आप है ना, मैं आपको समझा रहा हूँ, हमने घोड़े देखे हैं, जब घोड़े शरारत करते हैं हमने देखा यार अफू भाई साहब, हमने हमारे घर में घोड़े पले हुए। देखिए मुबारक भाई, आपको घर में घोड़े पले हैं या पले हैं, उठाता है, आप रात भर घोड़े के पीछे खड़े रहिएगा और देख के बताइएगा घोड़ा कैसे हिलाता है, दाएं बाएं हिलाता है या ऊपर नीचे हिलाता है। क्यों करते हैं? अरे अफू भाई, आप तारीफ भाई आपने कसम खा रखी, आपने मतलब कसम खा के फोन किया है कि आप मेरे को बोलने नहीं दोगे? नहीं, आप मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए, बाद में आप तकरीर कर लीजिएगा। नहीं तो तकरीर आप ना कीजिए ना, मेरे सवाल का भाई आप जवाब दीजिए सीधा। घोड़ा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, घोड़े तुमको कैसे हिलाता है? आपने जो उनको ये बताया ना, मैं आपसे उसकी वजाहत आप किस दलील बुनियाद पर ये बात कह रहे हैं? अरे मैंने तो आपने मेरा पूरा जवाब मेरे भाई सुना भी नहीं और आप मेरे से वजाहत भी चाहते हैं। उस ऑडियो में मैंने पूरी दलील दे दी है, आप सुनिए तो। नहीं, दलील कहाँ? देखो दलील तो मैंने उसमें पाई नहीं, जिससे आप दलील कह रहे हैं वो तो आप दलील किसको कहते हैं? हदीस आपके नजदीक दलील नहीं है, जो मुहद्दिसीन जो हदीस से नकल कर रहा है उसको कमेंट कर रहा है वो आपके नजदीक दलील नहीं है। तो दलील आपके नजदीक है क्या? दलील हमारे नजदीक कुरान के ज़ाहिरी नसूस भी है, लेकिन इज्तिहाद वो है जो मुजतहिद होगा। बाकी जो आप अपनी तरफ अरे आपके इमाम का कौन है ना मेरे भाई, साफ साफ कहिए, छुपा क्यों रहे अपना अकीदा? आपने जो है अपनी बात पूरी की, अब मेरी सुन तो लीजिए ना। मैं कह रहा हूँ आप अपना जो माना पेश करेंगे, हम उसको हदीस समझकर नहीं मानते हैं। आप अपना माना पेश करें, बल्कि जो हदीस का माना होगा वो जान के आप पेश करें, फिर हम बात मानेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, फरमाते राशि ऐदीकुम फरमाते, यहाँ पर रफ़ुन का लफ्ज आया है, ऐदी का लफ्ज आया है। भाई देखिए लफ्ज आप नहीं समझ पाएंगे ना, क्योंकि आप हैं मुकल्लिद। अगर मुकल्लिद अरबी और हदीस और ये सब समझ जाता तो भाई वो मुकल्लिद ना होता, वो अहले हदीस होता। तो आपको अरबी से आप ना खेलिए। एक मिनट अफू भाई, ये कहाँ लिखा है जो हदीस जाने कुरान जाने वो चीज? अच्छा ये बताइए, आप ज्यादा जानते हो या आपके हनफी मसलक वाले ज्यादा जानते हैं? क्या आपको ज्यादा इल्म है या आपके हनफी मसलक वालों को ज्यादा इल्म है? मैं खुद हनफी मसलक का हूँ, ये कौन सा सवाल आपने किया? क्यों मेरे भाई, हनफी मसलक को आपको कुछ नहीं आता जाता है? किसने बताया आपको? आपकी जो हनफी फिका है, ठीक है, यानी कि हिदाया शरीफ जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 389 पे उतरा हुआ है कि रफुल भाई वहाँ पे साफ साफ उतरा हुआ है कि रफुल दैन करने की हदीसें बा निस्बत ना करने के ज्यादा कवी हैं। यानी कि रफा दैन करने की जो हदीसें हैं वो ना करने वाली हदीसों से ज्यादा कवी हैं। और शरा बिकाया में उतरा हुआ है रफुल दैन ना करने की तमाम हदीसें ज़ईफ है। में है ना, आप इबारत पढ़ दीजिए, आप इबारत पढ़ दीजिए। हिदाया जो है उर्दू में नहीं, वो उर्दू में तर्जुमा क्यों किया है आपके अकाबिरों ने? आप इबारत पढ़ लीजिए। आपके अकाबिरों ने उर्दू में तर्जुमा क्यों किया है? कि आपने उनके तर्जुमे जब कोई मानता नहीं है उर्दू आपके वहाँ, तो उर्दू में तर्जुमा काहे के लिए फालतू में किया गया है? किताबें छापी रही है, वो थोड़ी आपके लिए है। क्यों छोड़े क्यों मेरे भाई? अगर आप उनके अरबी का उर्दू में तर्जुमा हुआ है आप लोगों की आसानी के लिए, तो आप लोग उसको मानने से क्यों इनकार कर रहे हो? या तो उनको मानो या तर्जुमा छोड़ दो। तो हम तो मान रहे हैं ना, उनकी बात सही है ये अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, यानी कि उनकी तर्जुमानी उनकी ये बात सही है कि रफा दैन करने की हदीसें ना करने वाली हदीस से ज्यादा कवी है। अच्छा, और उनकी ये भी बात सही है कि रफा दैन ना करने की तमाम हदीसें ज़ईफ है। क्यों चंदा करते हो? तो जो बात सही है मानेंगे ना, शैतान की भी सही बात को हम मानेंगे। आपके पास सच में इतना सलीका है कि आप हिदाया को छान फटक कर देख रहे हैं कहाँ सही है ये? नहीं, क्यों? हिदाया कोई आसमानी किताब है? जब अल्लाह ताला का कुरान आसान है तो क्या हिदाया क्या उससे मुश्किल है? ये तो मैं इसी वजह से तर्जुमा रखा है ना सामने। अच्छा आप लोग एक ही बताओ, अरबी मतलब तर्जुमा सामने नहीं, आप 24 घंटा अरबी का मुगालता देते रहते हो, आपके वहाँ अरबी में है क्या? अरबी नहीं, आप पढ़ी। आपकी दुर्रे मुख्तार में उतरा हुआ है फारसी में अज़ान देना जायज है। अरे मौलवी साहब, दूसरी बात अरबी वहाँ अगर इमाम हिदाया ने ये बात पेश की, वो बेटा तो फारसी में अज़ान दी जाए, का मसला साबित किया है।
وہ امام شافعی کا بھائی مطلب ثابت کیا ہے. ہم آپ کو بھائی ابھی مبارکباد دیں گے اگر آپ نے فارسی مضان دے دیا تو. میں کہہ رہا ہوں امام شافعی کا مسئلہ ہم سنت، ان کا عمل ہم سنت جانتے ہیں ان کے لیے. ارے آپ امام شافعی کو چھوڑیے، آپ ہیں مقلد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، اور جو ان کے نام سے حنفی فقہ منسوب ہے وہ ہے ہدایت، در مختار، شرح بقایا، کوئی اچھی چیز بھی فتاوی عالمگیری، قطر ثانیہ، فقہ الاکبر. تو یہ جو کتابیں ہیں ان میں آیا ہوا ہے رفع الدین کرنے کی حدیثیں نہ کرنے کی حدیثوں سے زیادہ قوی ہیں. تو آپ کیوں نہیں مان رہے ان کی بات؟ ہم نے تو جب آپ اپنے مسلک کی بات نہیں مان رہے تو حدیث کی کہاں سے مانیں گے؟ ہم نے تو مان لیا کہ امام شافعی کے بارے میں یہ ٹھیک ہے. اور صحیح المسلم کی جو حدیث آپ نے پڑھی ہے اس میں بھائی وہ جگہ کہاں پہ ہے جہاں پہ صحابہ حرکت دے رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پوری حدیث بتائیے نا، امت کو دھوکہ کیوں دیتے ہو میرے بھائی؟ پوری حدیث پڑھو. چوری کا مال لے رہے ہیں. دیکھیے افو بھائی یہ دھوکہ نہیں ہے. آپ نے جب خود مان لیا دھوکہ دیا، آپ نے اردو میں خود بھی دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، امت کو بھی دھوکہ دے رہے ہو. الحمدللہ صحیح مسلم کی حدیث میں وہاں پہ کون سی جگہ پہ صحابہ اپنے ہاتھوں کو حرکت دے رہے ہیں؟ کون سی جگہ پہ رفع دین کر رہے ہیں؟ بتاؤ کون سی جگہ ہے؟ کون سی جگہ کر رہے ہیں؟ کون؟ ارے اللہ کے نبی آتے ہیں، صحابہ کو دیکھتے ہیں، تبھی تو منع کرتے ہیں نا کہ ایسا مت کرو اور نماز میں سکون اختیار کرو. تو وہ کون سی جگہ پہ کرتے ہیں؟ جو صلاۃ کا لفظ جو ہے یہ اندر والے تکبیر تحریمہ کے بعد اور سلام سے پہلے صلاۃ کا اطلاق ہوتا ہے. ارے کس جگہ پہ صحابہ ایسا رفع دین کر رہے تھے جس کو اللہ کے نبی نے گھوڑوں کے دموں سے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو، یہی تو میں نے وہی میری سنو نا. اب اللہ کے رسول نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، لفظ فی تو ظرف کے لیے آتا ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ ارے آپ ہم کو عربی نہ سکھائیے. ارے سن تو لو، ارے جاہل سن تو لو. بھائی جاہل مقلد ہوتا ہے، اس کے اوپر اہل علم کا اجماع ہے. امام ابن قیوم رحم اللہ اجماع نقل کرتے ہیں کہ مقلد کے جاہل ہونے پہ سب کا اتفاق ہے. ارے تو کہاں پڑھا ہوا ہے؟ آپ خود جاہل ہو میرے بھائی. ارے تو کہاں پڑھا؟ یہ تو آپ نے خود ثابت کر دیا کہ آپ نے ہم نے تو الحمدللہ ثابت کر دیا کہ صحیح مسلم سے رفع دین نہ کرنا یہ ثابت ہی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کون سی جگہ پہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو ٹوکا؟ وہ کون سی جگہ تھی نماز میں؟ صلاح کا لفظ جو ہے نا آپ ہی نماز میں سکون اختیار کرو، تو وہ کون سی جگہ تھی جہاں پہ صحابہ بھائی گھوڑوں کی دم کی طرح بھائی رفع دین کر رہے تھے؟ کون سی جگہ تھی وہ؟ مسئلہ ہے نا، آپ سمجھ. اب سنو جواب. اللہ کے رسول نے جو لفظ اسکن فی الصلاۃ فرمایا یہ جوامع الکلم میں سے ہے، اور فی الصلاۃ کا اطلاق. ارے بھائی پورے الفاظوں سے مت سنو، مجھے جگہ بتاؤ. میں سوال پوچھ رہا ہوں، آپ کا جواب دے رہے ہو. ارے سن تو لو، کیوں نہیں سنو گے؟ سن تو لو نا. ہم نے بکواس سننے کے لیے آپ کو میرے بھائی ٹائم نہیں دیا ہے، آپ ہمیں جواب دیجیے. کون سی جگہ پہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو ٹوکا؟ وہ کون سی جگہ تھی؟ ارے بک بک مت کرو، پہلے جواب سنو بھائی. جلدی بتائیے کون سی جگہ تھی؟ ارے افو بھائی آپ میں افو. ارے مبارک بھائی آپ کا مغالطہ ہمارے سامنے نہیں چلنے والا ہے. ارے افو سن تو لو نا. آپ جو یہ جو حدیث کو ثابت کرنا چاہ رہے ہو قرآن اس میں آپ خود ابھی پھنسے ہوئے. شیاطین اور ان کے جو ہے حوارین شور کیا کر رہے. آپ سن تو لو، میں حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، تو جو ہے ابو جہل کی طرح شور کر رہا ہے. سن تو لو نا. مجھے حدیث کے الفاظ جاننے ہی نہیں ہے. میں سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کون سے صحابہ نے کون سی جگہ پہ جاننے نہیں اور گھوڑوں کی دم کی طرح حرکت کی؟ ارے وہ بتائیے مجھے. سننے برداشت نہیں. میں نے حدیث عربی میں بھی پڑھی ہے، اردو میں بھی پڑھی ہے، اور اس کے آگے کی بھی حدیث پڑھی ہے. آپ ہمیں نہ بتائیے. ارے سب پڑھ لوں گا. آپ جو ہے ہم آپ سے پڑھنے کو کہیں نہیں رہے، تو زبردستی کیوں پڑھ لیں؟ جو آپ سے پوچھا جا رہا ہے وہ بتائیے نا پہلے. سن تو لیجیے. ارے افو بھائی سن تو لیجیے. اللہ کے بدلے میرے پیارے بھائی، اللہ آپ کو ہدایت دے. آپ میری بات سن لیجیے. آپ سمجھ کے بھی انجان بن رہے ہیں. میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ گھوڑے کی دموں کی طرح اشارہ، گھوڑوں کی دموں کی طرح حرکت صحابہ نماز سے کون سے پورشن میں کر رہے تھے؟ یہ میں پوچھ رہا ہوں. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اب جلدی یہ بتا دیجئے
کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو نماز میں کس جگہ پہ ٹوکا کہ گھوڑوں کی دموں کی طرح حرکت مت کرو، وہ جگہ بتائیے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب سنیں گے؟ جلدی بتائیے، اللہ کے نبی نے صحابہ کو کون سی جگہ پہ دیکھا کہ وہ گھوڑوں کی دموں کی طرح حرکت کر رہے ہیں؟ اس جگہ کا نام بتائیے۔ ہر ایک جگہ میں، ہر ایک جگہ میں؟ معاذ اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جو میری حدیث کو سچ جانتے اس کو جھوٹ باندھے گا اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ آپ نے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ چلیے مبارک ہو آپ کو جہنم۔ آپ کا نام ہے کیا ہے؟ آپ کا نام مبارک۔ مبارک بھائی کو مبارک ہو جہنم۔ آپ نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا، آپ نے حدیث کو جھوٹ بول دیا۔ کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 431 میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ نماز میں جب قاعدے میں بیٹھتے تو دائیں بائیں جانب سلام پھیرتے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے تو اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے۔ اس کو اللہ کے نبی نے منع کیا ہے اور آپ کہہ رہے ہو ہر جگہ منع کیا ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ مطلب حنفیت اتنا گر گئی ہے کہ اپنا باطل مطلب بچانے کے لیے اللہ کے نبی کی حدیث کو میرے بھائی چینج کرنے کی کوشش کر دی۔ مطلب آنکھوں میں کھلے عام دھول ڈلتی جا رہی ہے۔ اگر آپ اتنے جان لیں، آپ کو پتہ ہے ہم بتائیں گے، لیکن دو روایتیں مبارک بھائی جہنم آپ کو الحمدللہ مبارک ہو۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ نے اپنے لیے جہنم کو بک کر لیا۔ چلے اگر یہ حدیث پر عمل کرنا جہنم ہے تو ہمیں یہ جہنم قبول ہے۔ معاذ اللہ، اگر اس حدیث پر عمل کرنا، اس حدیث کو ماننا، جس کے الفاظ کا احترام جہنم میں جانا ہے تو ہمیں یہ جہنم میں قبول کر لیا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے اور مجھے جہنم قبول ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، 3 بار قبول ہے قبول ہے قبول ہے جان کے مانو۔ ہاں بھائی 3 بار کہیے قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ 3 بار بولی جاتی ہے نا، تو ہمیں مانیں گے۔ آپ کے وہاں 3 بار بھائی وہ 3 بار طلاق بولا جاتا ہے، 3 بار قبول ہے قبول ہے قبول ہے بولا جاتا ہے۔ تو یہ کہیے مجھے جہنم قبول ہے قبول ہے قبول ہے، بولیے ذرا۔ میں تو سنا ہے کہ میں نے وہ ریکارڈنگ سنی، سچ میں جو میں نے میرے بھائی عجیب ہے میرے بھائی، خالی دماغ میں دیوبند والے آج پھر ثابت ہو گیا۔ خالی دماغ ہیں دیوبند والے، آج پھر ثابت ہو گیا کہ جتنے دیوبندی مقلد ہیں سب خالی دماغ ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث سے رفع دین کو منسوخ کرنے چلے ہیں اور ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ صحابہ نے کہاں پہ کس جگہ گھوڑے کی دموں کی طرح انہوں نے رفع دین کیا۔ آتا جاتا کچھ نہیں ہے، چلے ہیں اہل حدیثوں سے بات کرنے۔ بھائی پہلے علم حاصل کرو میرے بھائی، اس کے بعد آ کے بات کیا کرو، بس منہ اٹھا کے فون کر دیتے ہو۔ سنو گے اب بک ہی کرو گے، سن بھی لو گے کچھ۔ اچھا ہمیں ایک چیز بتا دیجئے، نہیں پہلے شافعی مقلد رفع دین کرے تو وہ جائز ہے اور اہل حدیث اگر رفع دین کرے اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کیا ہے تو وہ منسوخ ہے۔ پہلے میری بات سنو نا، آپ نے قسم کھائی ہے آپ بولتے رہیں گے، دوسروں کو بولنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ آپ نے جب انجن آئل پی کے فون کیا ہے تو کیا آپ ہی کے منہ میں انجن آئل آ سکتا ہے؟ آپ ہی کو بولنا آتا ہے؟ آپ ہی کے منہ میں زبان ہے؟ خاموش رہے نا، آپ تو چل ہی رہے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے، کچھ تو سننا بھی ہے کہ نہیں؟ چلیے میں سن لیتا ہوں آپ کی بات۔ اچھا یہ بتائیے، آپ کو ٹائم دے رہا ہوں، میرا سوال ایک بار پھر سے سن لیجئے۔ شافعی مقلد اگر رفع دین کرے تو وہ جائز ہے اور اہل حدیث اگر اللہ کے نبی کی اتباع میں رفع دین کرے تو وہ بھائی منسوخ ہے۔ یہ دوگلا پن کیوں؟ مطلب ایک جگہ کوئی ایک عمل کرے تو جائز ہے، وہی عمل ہم کرے تو میرے بھائی ناجائز ہے، ایسا غلط نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، بتائیے بالکل حدیث سے ثابت ہے۔ کیا حدیث سے ثابت ہے؟ بالکل، یہ جو مسئلہ ہے شواتے رفع الدین کرتے ہیں وہ اجتہاد کا فیصلہ جان کے کرتے ہیں، اجتہاد سے وہ نہیں کرتے، اللہ کے نبی کی 400 سے زیادہ صحیح حدیثیں موجود ہیں اس لیے کرتے ہیں۔ ارے سن تو لو پہلے، آپ کے پاس تو رفع دین نہ کرنے کی ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، میں نے آپ کے مسلک سے آپ کو حوالہ دے دیا۔ بولو میرے بھائی کیا ہوا، لکوا مار گیا منہ میں؟ لگے آپ کو کہہ رہا ہے کہ اچھا یہ بتائیے حنفیوں کے وہاں اگر رفع دین منسوخ ہو گیا ہے تو وہ تکبیر تحریمہ پہ رفع دین کیوں کرتے ہیں؟ وتر کی نماز میں رفع دین کیوں کرتے ہیں؟
اور عیدین کی نماز میں رفع دین کیوں کرتے ہیں؟ بھائی منسوخ ہو گیا تو کرنا ہی بند کرو نا. یہ کیا کہ کبھی کرتے تھے کبھی نہیں کرتے تھے، ایک جگہ کریں گے باقی جگہ نہیں کریں گے، کیا مطلب گھر آپ کی دین کی کھیتی ہو گئی ہے؟ ہماری فقہ کی کتابوں میں کیا دین آپ کے گھر کی کھیتی ہو گئی ہے؟ وطر کی تیسری رکعت میں رفع دین کرنے کی دلیل دیجیے. ایسی بھائی وہ جگہ رفع دین کرتے ہو جہاں رفع دین کرنا ثابت نہیں ہے، اور ایسی جگہ رفع دین چھوڑ دیتے ہو جہاں اللہ کے نبی نے آخری زمانے تک رفع دین کیا. کتنے شرم کی بات ہے یہ. اور اوپر سے اللہ کے نبی کی صحیح حدیث سے، صحیح مسلم سے جھوٹا الزام باندھتے ہو اللہ کے نبی کے اوپر، جانتے بوجھتے جھوٹ باندھتے ہو کہ ہر جگہ کا رفع دین منسوخ ہو گیا. اگر گھوڑوں کی دم کیا جو اشارہ ہے اگر اس سے مانا بھائی رفع دین کرنا ہے تو جو تکبیر تحریمہ پہ پھر آپ لوگ گھوڑوں کی دم کی طرح حرکت کائے دیتے ہو؟ مطلب ایک جگہ حرکت دینا جائز ہے، باقی جگہ دینا بھائی وہ حرام ہو جاتا ہے. عجیب دوگلاپن ہے آپ لوگوں کے مسلک کا. کیسا باطل بھائی یہ آپ کا بھائی یہ منہج ہے، مسلک ہے. امام ابو حنیفہ رحم اللہ خود رفع دین کرنے کے قائل تھے. انہوں نے خود کہا تھا کہ جب صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے. تو الحمدللہ صحیح حدیث سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے آخری زمانے تک نماز میں رفع دین کیا. تو الحمدللہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ بھی رفع دین کے قائل ہو گئے. لیکن حنفی مقلد لوگ وہ نہیں قائل ہیں، وہ بھی صرف انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے. باقی جو فورن میں جو حنفی لوگ ہیں الحمدللہ وہ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، رفع دین بھی کرتے ہیں. لیکن انڈیا پاکستان کے اتنے ضدی ہیں مقلد کہ انہوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہم نبی کی سنت منسوخ کر کے رہیں گے، اپنا مسلک حق ثابت کر کے رہیں گے. لیکن انشاءاللہ اہل حدیثوں کے ہوتے ہوئے ایسا کبھی پاسبل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا کہ جب فتنے بڑھیں گے تو ایک گروہ ہمیشہ حق پہ رہے گا اور اللہ اس کی ہمیشہ مدد کرے گا. اور امام ترمذی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس گروہ سے مراد اہل حدیث ہے. یہ دیوبندی بریلویوں کا تو کہیں نام و ذکر ہی نہیں ہے، نہ کسی محدثین نے لیا، نہ کسی صحابی نے لیا، نہ کبھی اللہ کے نبی نے کبھی اشارہ دیا، کچھ نہیں ہے. زبردستی اپنا منہ میاں مٹھو بولے اہل سنت و جماعت بنے ہوئے خالی ادھر ادھر مطلب گھومتے رہتے ہیں. اہل سنت والجماعت ہونے کا دعویٰ ہے تو سنت پہ عمل بھی تو کرو. یہ کیسے اہل سنت والجماعت ہو جو سنت کو منسوخ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ شافعی رفع دین کرے تو جائز ہے، حنبلی رفع دین کرے تو جائز ہے، اہل حدیث رفع دین کرے تو منسوخ ہے. ارے بھیا اہل حدیثوں نے آپ کا کیا چھین لیا ہے؟ ارے خود رفع دین نہیں کرتے ہو، خود اندھے ہو گئے ہو، خود سنتیں چھوڑ لے ہو، تو کیا ضروری ہے ہر آدمی آپ کی طرح اندھا ہو جائے؟ کیا وقت میرے بھائی کوما میں چلے گئے؟ نہیں بی پی اگر بڑھ گیا ہو تو جا کے میرے بھائی جا کے کہیں بی پی چیک کروا لیجیے اپنا. بولتے کیا رہے میرے بھائی، تمہاری بولتی بند ہو گئی. چلو بھیا مبارک بھائی کو مبارک ہو، ان کی بولتی بند ہو گئی، انہوں نے جہنم قبول کر لی، اور انہوں نے یہ بھی قبول کر لیا کہ انہوں نے جانتے بوجھتے نبی کی حدیث کے اوپر جھوٹ باندھا. زور سے بولو بھائی، آواز صاف نہیں آ رہی ہے. ارے کہاں گئے؟ میں کھانا کھا رہا ہوں، آپ بولتے رہیں. تو کھانا کھا رہے ہو تو ضروری تھا فون کرنا کیا میرے بھائی؟ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ کھانا کھاتے کھاتے فون کرو. کوئی بات نہیں، آپ بولتے رہے، ہم کھانا کھا رہے ہیں، آپ بولتے جائیے. ہاں چلیے آپ کو بتا دیتے ہیں بھائی. صحیح مسلم کی جو حدیث ہے وہ ایک حدیث کو آپ لے کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ رفع دین بھائی منسوخ ہو گیا، لیکن اسی صحیح حدیث میں، اسی صحیح مسلم میں اسی کے آگے کی جو حدیث ہے 430 نمبر کے بعد جو 431 نمبر کی حدیث آ رہی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اس میں وضاحت کی گئی ہے کہ کس مقام پہ صحابہ گھوڑوں کی دموں کی طرح حرکت کر رہے تھے. وہ مقام تھا قاعدے میں بیٹھ کے جب صحابہ دائیں بائیں جانب اپنے ہاتھوں سے سلام کا اشارہ کرتے تھے. اس کو اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ ایسا مت کرو، نماز میں سکون اختیار کرو.
تو اس میں رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد اور تکبیر تحریمہ والا یہ رفع دین آپ نے کہاں سے جوڑ دیا؟ کس نے بتایا آپ کو؟ اب سنو گے؟ ہاں سناؤ۔ اب خاموش رہو، جب تک میں خاموش رہا آپ خاموش رہو، یہ بات مت کرنا۔ یہ سب کوئی رات پتی نہیں ہے، میرے سوال کا جواب دو گے تو خاموش رہوں گا۔ میں دوں گا نا جواب، آپ ہاں جواب دو۔ آپ رہے خاموش میں جواب دو۔ ہاں، مسئلہ یہ ہے جو آپ یہ بولتے رہتے ہیں نا رفع الیدین رفع الیدین رفع الیدین، الحمدللہ ہم اس کو مانتے ہیں اجتہاد کے درجے میں، جھوٹ، اور جہاں تک سراسر جھوٹ کا مسئلہ ہے روایت اجتہاد وہاں ہوتا ہے جہاں پہ بھائی قرآن حدیث موجود نہ ہو۔ کمینے پن کی کیا ہوتی، میں نے کہا نا خاموش رہو، تو جھوٹ آپ کا سننے کے لیے تھوڑی نا میرے بھائی، جھوٹ آپ جھوٹ بولتے رہیں گے، ہم سنتے رہیں گے۔ ارے تو ذلیل آدمی نکلا، تو بالکل ایک دم نکلا۔ اجتہاد سے کیسے ثابت ہے رفع دین میرے بھائی؟ اس کی تو حدیث موجود ہے نا، ایک حدیث نہیں ہے، سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں، تو وہ اجتہاد فرماتے لگاؤ ان پہ فتویٰ لگاؤ۔ ہاں لگاؤ لگاؤ، کون ہے بولو۔ الغرانی فرماتی بات کون فرماتا ہے؟ اللہ کے اندر یہ بات فرماتے، اسی طریقے سے جو ہے زاد المعاد کے اندر جو ہے اللہ میں یہ بات ان کی بات میں نقل کر رہا ہوں۔ ہاں کیا وہ کہتے ہیں؟ یہ رفع الیدین کرنا اور نہ کرنا کے بارے میں دونوں روایتیں ثابت ہے۔ بھائی زور سے بولا، بس آپ نہیں آ رہی اللہ کے بندے۔ ارے سن تو لو، آپ کو جذبہ تو رکھو نا، میں جن کا نام لے رہا ہوں اگر آپ کو آواز آپ کی بھائی وہ بریک ہو رہی ہے، تھوڑا زور سے بولیے۔ جی نہیں، بریک نہیں ہو رہی، بریک تو تجھے لگ رہی ہے، ہم تو بول رہے ہیں، صاف بول رہے ہیں۔ بھائی ابھی آڈیو جب آپ کی شیئر کریں گے آپ خود سن لیجئے گا، آپ کی آواز بیچ بیچ میں کم آنے لگتی ہے۔ کوئی بات نہیں، یہ تو آپ کو کرتی ہوگی تو، لیکن ہماری تو ٹھیک چلتی ہے۔ ہاں تو بولیے نا، کسی نے بھائی کس جاہل نے کہا کہ رفع دین کرنا اجتہاد سے ثابت ہے اور اس کی حدیث موجود نہیں ہے؟ اب سنو نا، اب سنو، پہلے سنو۔ جہاں تک نفس رفع الیدین اور نفس ترک رفع الیدین ہے، نفس مطلب سمجھنا، ماہیت، حقیقت۔ ارے یہ نفس اور بے نفس یہ سب ہٹاؤ، رفع دین کو اجتہاد کس نے کہا یہ بتاؤ۔ یہ تو کتنا ذلیل آدمی ہے، بالکل سنتا بھی نہیں ہے۔ ذلیل آدمی تم ہو میرے بھائی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو رفع دین ہے نماز کی زینت ہے، خوبصورتی ہے۔ اچھا بولو آپ ہی بولو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمام صحابہ کے نزدیک رفع دین نماز کی زینت تھی، خوبصورتی تھی، اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ عجیب میرے بھائی، یہ حد ہو گئی میرے بھائی، حد ہو گئی۔ اللہ ہی رحم کرے آپ لوگوں پہ۔ الحمدللہ۔ اچھا ایک آپ کو چھوٹا سا اگزامپل دے رہے ہیں، وہ آپ اگر سمجھ جائیں گے تو آپ بات سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ صحیح مسلم کی جو حدیث آپ لوگ ایک حدیث پیش کرتے ہو اور دوسری حدیث میں جو اس کی وضاحت ہے وہ پیش نہیں کرتے ہو، اس کی مثال ایسی ہے کہ مان لیجئے آپ آئے میرے پاس اور کسی نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی وہ فلاں بھائی آپ کے پاس آئے ہوئے تھے، تو میں اس سے کہوں گا کہ ہاں وہ آئے تھے، تو اب وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ وہ ننگے آئے تھے، تو میں کہوں گا نہیں بھائی ننگے تو نہیں آئے تھے، تو وہ کہے گا نہیں افو بھائی آپ نے خالی اتنا بتایا کہ وہ آئے تھے، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کپڑوں میں آئے تھے۔ آپ بات سمجھے؟ یعنی کہ مبارک بھائی افو خان سے ملنے آئے اور کسی نے مجھ سے پوچھا کیا وہ آئے تھے، تو میں نے کہا ہاں آئے تھے، اب وہ شخص ہم سے کہہ رہا ہے نہیں وہ ننگے آئے تھے، کیوں؟ کیونکہ افو بھائی آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ کپڑوں میں آئے تھے۔ تو میرے بھائی جب جہاں پہ جس کی بات ہوگی اس کا بتائیں گے نا۔ اس آدمی نے مجھ سے سوال کیا کہ وہ آئے تھے، میں نے بتا دیا ہاں آئے تھے۔ اب اگر وہ مجھ سے دوسرا سوال پوچھے گا وہ بھائی وہ کپڑوں میں آئے تھے یا ننگے آئے تھے، تو میں ان کو بتاؤں گا کہ بھائی کپڑے میں آئے تھے۔ پھر وہ مجھ سے پوچھے گا بھائی وہ گاڑی سے آئے تھے یا پیدل آئے تھے، تو میں بتاؤں گا بھائی پیدل آئے تھے۔ تو اس طریقے سے بات کی وضاحت ہوگی نا۔ تو اسی طریقے سے صحیح مسلم کی جو حدیث ہے، ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے گھوڑوں کی دموں کی طرح حرکت دینے سے منع کیا ہے، اور دوسری حدیث میں بتایا ہے کہ وہ حرکت کی جگہ کہاں ہے۔ تو آپ ایک حدیث میں آپ چاہتے ہو ساری باتیں مل جائیں آپ کو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کی نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، اور بھائی وہ معاملات کی، حقوق کی، بیویوں کے ساتھ کی، اور باری کی، اور ہر چیز کی الگ الگ حدیثیں ہیں نا۔
اب آپ کو سارا مسئلہ کیا ایک ہی حدیث میں چاہیے؟ مطلب یہ تو وہی بات ہو گئی کہ بعض آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں، بعض آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض جو حدیث پہ ایمان لاتے ہیں بعض حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ کیسا آپ کا ایمان ہے میرے بھائی؟ چلیے ٹھیک ہے میرے بھائی، ٹائم پاس بہت ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. ٹھیک ہے، مبارک دیوبندی کو ان کا باطل حنفی مذہب مبارک ہو. السلام علی من اتبع الہدی.